کنیز کا بیٹا اور بیٹی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تو دو پوتیوں کے ساتھ وہ رہنے لگی۔ رمشا ان کے گھر کھانا دے آتی تو اس کی ساس اور نندوں کو بہت برا لگتا، تو وہ عرفان سے کہتی تمہاری بیوی ہمسائی کو سارا کچھ دے آتی ہے، ہم نے اس کا ٹھیکہ نہیں لیا۔ یہ سن کر عرفان نے رمشا کو منع کر دیا، لیکن رمشا اپنے حصے کا کھانا انہیں دے آتی۔ جب عرفان کو پتہ چلا تو اس نے رمشا کو ان کے گھر بھیج دیا اور بولا ان کو خود کما کر کھلاؤ اور واپس نہ آنا۔ کافی دن گزر گئے تو عرفان ایک رات رمشا کی خبر لینے کنیز کے گھر گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ پڑوسیوں کے گھر کہرام مچا ہوا تھا، اونچی اونچی آواز میں آہو بکا اور چیخو پکار کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچن میں آٹا گوندتی رمشا گھبرا کر باہر نکلی۔ امی، برابر میں کیا ہوا ہے؟ اس نے ساس سے پوچھا، جو خود چادر اوڑھ کر پڑوسیوں کے گھر جا رہی تھی۔ آوازوں سے تو اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ رمشا نے جلدی سے آٹے کی پرات کو ڈھانپا اور ہاتھ دھو کر ساس کے پیچھے نکل آئی۔ پڑوس کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور وہاں ایک ایمبولینس کھڑی تھی۔ محلے کے لوگ ان کے گھر کے دروازے پر جمع ہو رہے تھے۔ رمشا کی ساس لپک کر پڑوسیوں کے گھر داخل ہو گئی۔ رمشا بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہوئی اور اس کے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ اس کے پڑوسی کنیز کا بیٹا اور اس کی بیوی آج صبح کسی حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کی گاڑی کسی بڑے ٹرالے نے اپنے نیچے لا کر بری طرح سے کچل دی تھی۔ اس وقت دونوں میاں بیوی کی لاشیں گھر کے صحن میں رکھی ہوئی تھیں اور ان کی حالت ناقابل بیان تھی۔ بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، او میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ ان کے یہ پڑوسی بہت اچھے تھے۔ کنیز کے ساتھ رمشا کی اچھی سلام دعا تھی۔ اس کی دو چھوٹی چھوٹی پوتیاں تھیں، 3 سال کی اور 5 سال کی۔ رمشا نے گردن گھما کر بیٹیوں کو تلاش کیا، وہ دیوار کے ساتھ لگی سہمی کھڑی تھیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور خوفزدہ نگاہوں سے چارپائیوں پر رکھے ماں باپ کے جنازوں کو دیکھ رہی تھیں۔ رمشا کا دل بیٹھنے لگا، اتنی سی عمر میں اتنا بڑا ظلم کا پہاڑ۔ کنیز لاٹھی ٹیکتے ہوئے اندر سے باہر نکل رہی تھی۔ اس عمر میں اتنا بڑا غم ان سے تو سنبھالنا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بیٹے اور بہو کی لاشوں کے پاس آ کر ڈھیر سی ہو گئیں۔ ان کے بین اور ان کی آہو بکا رمشا سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ یہ منظر جانا پہچانا تھا، بالکل اسی طرح اس کے والدین نے بھی تو ایک حادثے میں اپنی جان کھو دی تھی۔ اسے اس کی بوڑھی دادی نے پالا تھا، مگر پرورش کے دنوں کے دوران ان سخت لمحات کو بھولا وہ کیسے بھول سکتی تھی، جب کھانے کو کبھی کچھ ہوتا اور کبھی نہ۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان دونوں چھوٹی معصوم بچیوں کا مستقبل اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ دادی روتے روتے بے حال ہو رہی تھی۔ رمشا لپک کر ان کے پاس جا پہنچی۔ محلے کی کئی اور عورتیں بھی آئی تھیں اور انہیں تسلی دے رہی تھیں، مگر وہ سب وقتی تھا۔ آخر کار اس صدمے سے تو انہیں اکیلے ہی لڑنا تھا۔ چلو رمشا، اب گھر چلیں، جا کر کچھ پکانے کا بھی کر، مجھے تو بھوک لگ گئی ہے۔ ان کا کھانا آنے میں بھی تو ابھی وقت لگے گا۔ رمشا کی ساس نے اسے ٹہکا دیا۔ رمشا نے مڑ کر بے بس نگاہوں سے ساس کو دیکھا۔ ایسے موقع پر بھی وہ نہیں چوک رہی تھی۔ رمشا ان دونوں چھوٹی لڑکیوں کو سینے سے لگائے انہیں خاموش کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ساس کی بات سن کر وہ مجبوراً وہاں سے اٹھ گئی۔ ساس بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ ایسی فوتگی والی جگہوں پر ان کا دل گھبرایا کرتا تھا۔ شادی جیسے پر رونق موقع پر وہ پوری پوری رات نہ سوتی تھیں۔ ابھی بھی آتے ہی انہوں نے رمشا کو کچن میں گھسا دیا۔ وہ کھانا بنانے لگی، مگر اس کا دل پڑوسیوں میں ہونے والے اس حادثے کی جانب بھی لگا رہا۔ نند کالج سے پڑھ کر آ گئی تھی، دوسری نند سو کر 12 بجے اٹھتی تھی۔ جب رمشا نے کھانا بنا لیا تو دونوں نندیں ہاتھ منہ دھو کر کھانے کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ کھانے کے دوران بھی وہ پڑوس میں ہونے والی لڑکی اور اس کے شوہر کے حادثے کے متعلق بات کرتی رہیں، مگر رمشا کے حلق سے ایک نوالہ نہ اتر رہا تھا۔ امی، میں پڑوس میں چلی جاؤں، جنازے کا وقت ہو رہا ہے۔ اس نے ساس سے اجازت طلب کی۔ وہ اب دوپٹہ منہ پر رکھے اونگنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ہاں ہاں چلی جا، انہوں نے جان چھڑائی۔ رمشا فوراً ساتھ والے گھر میں چلی آئی، جہاں رو رو کر کنیز کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ دونوں چھوٹی لڑکیاں بھی رو رو کر اپنی آنکھیں سرخ کر چکی تھیں۔
رمشا ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ رو مت بیٹا، بس امی ابو کے لیے دعا کرو، رمشا نے انہیں پیار سے سمجھایا۔ جنازہ اٹھانے کے لیے مرد اندر آ گئے تھے۔ ایک بار پھر سے چیخو پکار مچ گئی۔ رمشا نے دونوں معصوم بچیوں کو اپنے اندر بھینچ لیا۔ اسے رہ رہ کر اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ ان لڑکیوں میں اپنا عکس دیکھتے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ شام تک گھر عورتوں سے تقریباً خالی ہو گیا۔ جو دور پار کے چند رشتے دار تھے بس وہی رہ گئے، مگر یہ مہمان بھی صرف سوئم تک ہی رہے۔ جس روز سوئم کی دیگیں کھلیں سب نے کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ گندے برتنوں کا ڈھیر وہیں صحن پر اور چارپائیوں پر پڑا رہ گیا۔ رمشا کی ساس اور دونوں نندیں بھی رسمی سا افسوس کرنے کے بعد اپنے گھر جا چکی تھیں۔ رمشا جلدی آپ مجھے چائے بنا کر دے، اس کی ساس نے باہر نکلتے نکلتے اسے آواز لگائی۔ رمشا نے ایک نظر پلٹ کر دیکھا، گھر گندگی سے اٹا پڑا تھا۔ دونوں چھوٹی بچیاں بکھرے بالوں اور ملگجے کپڑوں کے ساتھ صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ بوڑھی دادی اندر چارپائی پر لیٹی تھی اور کھانس رہی تھی۔ اس میں تو چارپائی سے اٹھنے کی سکت نہ تھی۔ اس عمر میں جوان بیٹے اور بہو کا صدمہ ہی ان کے لیے کافی تھا۔ رمشا کا دل تعصب سے بھر گیا۔ کوئی ایک شخص بھی ان کے گھر میں نہ رکا تھا۔ کیسے رشتے دار تھے جنہیں ان کی تکلیف کا احساس ہی نہ تھا۔ رمشا کا دل نہ مانا کہ وہ ان سب کو اس حال میں چھوڑ کر اپنے گھر چلی جائے۔ اس کے شوہر عرفان کے آنے میں ابھی کافی وقت تھا۔ اس نے جلدی جلدی سے برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ دونوں چھوٹی ننھی بچیوں نے اسے برتن سمیٹتے دیکھا تو لپک کر اس کی مدد کروانے لگیں۔ ننھے ننھے ہاتھوں سے کچن کے سنک میں انہوں نے سارے برتن جمع کر دیے۔ رمشا مسکرا دی۔ رمشا نے برتن دھونا شروع کیے تو وہ ایک انبار تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ برتن دھوتے دھوتے اس کی کمر اکڑ گئی، پھر اس نے جھاڑو سنبھال لیا اور پورے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ جس وقت وہ صفائی کر کے گھر سمیٹ چکی تھی اس وقت رات کی تاریکی چاروں جانب پھیل رہی تھی۔ وہ یکدم چونکی۔ اوہ میرے خدا، رات ہو گئی، میں ابھی تک یہاں ہوں۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ ساس نے اسے چائے بنانے کا کہا تھا۔ جلدی سے دوپٹہ سر پر لیتی وہ لپک کر باہر آئی۔ رمشا گھر واپس آئی تو ساس کا موڈ سخت خراب تھا۔ کرائی خدمت پڑوس کی، اپنی بوڑھی ساس کا تو خیال نہیں، بھوک سے مروں یا جیوں، تجھے تو بس لوگوں کے سامنے اچھا بننے کا شوق ہے۔ آ جائے میرا عرفان، بتاتی ہوں اسے کہ صبح سے کھانے تک کا نہیں پوچھا مجھ بوڑھی جان کو تو نے، اور پڑوسیوں کے گھر کا جھاڑو تک لگائے جا رہی ہے۔ ساس تو یکدم شروع ہی ہو گئی۔ رمشا گھبرا گئی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ساس کو کوئی وضاحت دیتی، اچانک دروازے پر عرفان کی موٹر سائیکل رکنے کی آواز آئی۔ بہت معمولی سی نوکری کرتا تھا، گھر کے اخراجات ہی بڑی مشکل سے پورے کرتا تھا۔ جس وقت وہ تھکا ہرا گھر کے اندر داخل ہوا، اماں منہ پر دوپٹہ رکھے اونچا اونچا رو رہی تھی۔ عرفان گھبرا گیا۔ کیا بات ہے اماں، اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ وہ لپک کر ماں کے پاس گیا اور ان کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر ساس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ارے اپنی بیوی سے پوچھ کہ میں کیوں رو رہی ہوں، اس کی وجہ سے تو میرا دل دکھ سے بھرا رہتا ہے۔ اس نے آج صبح سے مجھے ایک لقمہ کھانے کا نہیں دیا، سر درد سے پھٹ رہا تھا میرا۔ اس سے چائے مانگی تھی، اس نے چائے تک بنا کر نہیں دی، صرف پڑوس کی کنیز کی ٹانگیں دباتی رہی تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ بھلا مجھ بوڑھی جان کا کیا قصور ہے؟ اگر ان کا بیٹا اور بہو مر ہی گئے ہیں تو یہ اگر ان کا خیال رکھے گی تو میرا کون رکھے گا؟ اس سے اچھا ہے کہ میں بھی مر ہی جاؤں۔ رمشا کی ساس نے ڈرامے بازی کی انتہا کر دی۔ رمشا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ عرفان اچانک غصے سے اس کی جانب مڑا۔ یہ کیا حرکت ہے رمشا؟ پڑوس کے گھر حادثہ ہو گیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم اپنے گھر کو تو نظر انداز مت کرو۔ اپنے گھر کو آگ کیوں لگا رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ سارا دن میری بوڑھی ماں کو بھوکا رکھتے ہوئے۔ عرفان نے رمشا کو اتنی باتیں سنائیں کہ وہاں کھڑے کھڑے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ عرفان کو اتنا نظر نہ آیا کہ گھر میں دو جوان بہنیں بھی موجود ہیں جن کا سارا دن کام موبائل استعمال کرنا یا گانے سننا ہوتا تھا۔ وہ بھی تو ماں کو کھانا یا چائے بنا کر دے سکتی تھیں۔ اب یہاں کھڑی ہو کر ٹسوے مت بہاؤ، جاؤ اندر اور جا کر اماں کے لیے کھانا بناؤ، اور ہاں چائے بھی بنا کر دینا، اور اس کے بعد یہاں بیٹھ کر ان کی ٹانگیں دبانا جب تک کہ وہ سو نہ جائیں۔
عرفان نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ خود وہ کھانا کھا کر آیا تھا۔ رمشا کو اچھی طرح پتا تھا کہ اماں کھانا کھا چکی ہیں۔ پڑوس کے گھر میں سوئم کا ختم تھا۔ اماں نے وہاں بھی 2 پلیٹیں بھر بھر کر بریانی کھائی تھی۔ اب پھر انہیں بھوک تھی۔ رمشا خاموشی سے کچن میں چلی آئی۔ پڑوس کے گھر سے آئی ہوئی بریانی رکھی ہوئی تھی۔ رمشا نے وہ گرم کر کے ساس کو دی۔ وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ وہی باسی بریانی دے دی ہے، چل اب دے دی ہے تو کھا ہی لیتی ہوں۔ رمشا پر احسان کرتے ہوئے وہ کھانا کھانے لگیں۔ اس کے بعد انہوں نے آدھی رات تک رمشا کو دوڑائے ہی رکھا۔ رمشا کی ٹانگیں دکھنے لگیں، مگر اس کا ذہن تو پڑوس کی ان دونوں معصوم بچیوں میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ پتہ نہیں ان دونوں نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ بوڑھی دادی سے تو چارپائی سے ہلا بھی نہ جا رہا تھا۔ ساس آدھی رات تک ٹانگیں دبواتی رہی اور آخرکار سو ہی گئی۔ کمرے میں جانے سے پہلے رمشا نے دیوار سے جھانک کر پڑوس میں دیکھا۔ دونوں بچیاں صحن میں پڑی ہوئی چارپائی پر بے خبری سے سو رہی تھیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ پاس ہی پلیٹ میں بریانی رکھی ہوئی تھی، جس میں سے چند نوالے ہی کھائے گئے تھے۔ بریانی میں مرچیں تیز تھیں۔ دونوں چھوٹی بچیوں نے شاید تبھی نہیں کھائی۔ رمشا کو افسوس سا ہونے لگا، مگر رات ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں عرفان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اگلی صبح رمشا کی ساس نے ناشتے کے لیے شور مچایا ہوا تھا۔ رمشا اٹھی اور ان کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ایک نند سو رہی تھی، دوسری ناشتہ کر کے کالج چلی گئی۔ عرفان بھی جا چکا تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد ہی ساس چادر اوڑھ کر محلے کی گشت پر نکل گئی تھیں۔ رمشا نے ادھر ادھر دیکھا اور دیوار سے جھانکا۔ دوسری جانب چولہا ٹھنڈا تھا، مکمل خاموشی تھی۔ چھوٹی بچیاں صحن میں بلائی بلائی سی پھر رہی تھیں۔ رمشا کو اندازہ ہو گیا کہ بچیوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ وہ لپک کر کچن میں گئی، چائے کا تھرموس بھرا، فریج سے ڈبل روٹی نکالی اور چھپا کر 2 پراٹھے شاپر میں لپیٹ لیے۔ یہ سارا سامان ٹرے میں رکھ کر اس نے کپڑے سے ڈھانپا اور چادر اوڑھ کر پڑوس کے گھر چلی آئی۔ دونوں بچیوں نے رمشا کو آتے دیکھا تو کھل سی اٹھیں۔ آ جاؤ بچوں، میں تم لوگوں کے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں، جلدی سے کھانا کھا لو۔ بچیاں لپک کر رمشا کے پاس آ گئیں۔ وہ شدید بھوکی محسوس ہو رہی تھیں۔ کیا رات میں کھانا کھایا تھا؟ رمشا نے پیار سے ان سے پوچھا۔ نہیں باجی، چاولوں میں بہت مرچی تھی۔ دادی نے بھی نہیں کھایا اور ہم نے بھی، ایک بچی نے معصومیت سے جواب دیا۔ رمشا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے پلیٹوں میں ناشتہ نکال کر بچیوں کے سامنے رکھا، چائے کے تھرموس میں سے چائے نکال کر ان کے آگے رکھی اور اندر کمرے میں گئی، جہاں بوڑھی دادی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوش رہو بیٹا، اللہ تمہیں اس سب کا اجر دے گا۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ میں اٹھ کے ان کے لیے کھانا پکا سکوں، مگر یہ دونوں معصوم ہیں۔ ماں باپ کے جانے کا صدمہ الگ، مگر بھوک تو انہیں بھی لگتی ہے، بوڑھی دادی روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رمشا آگے بڑھ کر انہیں تسلی دینے لگی۔ آپ فکر مت کریں، یہ دونوں میری بچیوں جیسی ہیں، میں ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھ لوں گی۔ رمشا نے ناشتہ دادی کے سامنے رکھا۔ وہ روتے ہوئے چند لقمے لینے لگی، مگر ان سے زیادہ کھایا ہی نہ گیا۔ رمشا نے برتن سمیٹ دیے۔ وہ باہر دونوں بچیوں کے پاس آئی، جو ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھیں۔ رمشا مسکرا دی۔ کچھ اور چاہیے بچوں؟ اس نے بچیوں سے پوچھا اور تبھی پیچھے کھٹکا سا ہوا۔ رمشا نے مڑ کر دیکھا اور اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ پیچھے اس کی ساس کھڑی کھا جانے والی نگاہوں سے رمشا کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے رمشا کا لایا ہوا ناشتے کا سامان دیکھا اور اندر دادی کے پاس چلی گئی۔ کچھ دیر وہ اندر بیٹھی رہی۔ رمشا کو پتہ چل گیا تھا کہ اب ساس کے ہاتھوں اس کی خیر نہیں۔ اس نے جلدی جلدی برتن سمیٹے اور واپس اپنے گھر آ گئی، مگر ساس نے اسے کچھ نہ کہا۔ رمشا حیران تھی۔ وہ سمجھی شاید اس کی ساس کو برا نہیں لگا کہ اس نے پڑوس کے گھر ناشتہ بھیجا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں رمشا نے آلو گوشت کا سالن بنایا تو ایک چھوٹی سی کٹوری میں سالن ڈال کر پڑوس میں لے آئی۔ کنیز اسے دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی۔ چھوٹی بچیوں کو کھانا کھلانے کے بعد رمشا نے ان کو نہلا دھلا کر کپڑے تبدیل کیے اور بالوں میں کنگھی کر دی۔ بچیوں کی شکل ہی نکل آئی، وہ شرماتے ہوئے خوش ہو رہی تھیں۔ رمشا نے ان دونوں کے گالوں کو چوما۔ اسے بچے بہت پسند تھے، مگر نہ جانے کیوں شادی کے 5 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ نے اسے اولاد نہ دی تھی۔ رمشا گھر واپس آئی۔ ساس دوپٹہ لپیٹے صحن میں پڑی تھی۔
رمشا کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کیا بات ہے امی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ رمشا نے جا کر ساس کا کندھا ہلایا، مگر وہ خاموش رہی۔ ساس جب بھی کبھی اس طرح سر پر دوپٹہ باندھ کر لیٹا کرتی تھی، اس دن ضرور کوئی نہ کوئی تماشا لگا کرتا تھا۔ رمشا کا دل کھٹک سا گیا، مگر بظاہر تو آج کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی، اور اسی دوران عرفان بھی آ گیا۔ عرفان گھر کے اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے، آج غیر معمولی خاموشی کیوں ہے؟ عرفان نے خوشگوار انداز میں کہا۔ اماں یوں ہی پڑی رہیں۔ رمشا کچن میں سے نکل آئی، اس نے پانی کا گلاس لا کر عرفان کو تھمایا۔ اماں کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ اماں نے یکدم چہرے پر سے دوپٹہ ہٹایا۔ بڑی آئی میری فکر کرنے والی، میرے بیٹے کو دیکھتے ہی تیرے ڈرامے شروع ہو گئے۔ سارا دن تو میرا حال پوچھا نہیں، میرے بیٹے کی کمائی کو غیروں پر لٹا رہی ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ساس نے رمشا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ رمشا چونک گئی۔ عرفان نے بھی مڑ کر ماں کو دیکھا۔ کیا ہوا اماں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اماں یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور بولی، میں نے کیا کہنا ہے؟ تو تنخواہ لا کر اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے نا، اس کا بس نہیں چلتا کہ گلی محلے سے کوئی بیگانہ بھی گزرے تو اس کو بھی تیری تنخواہ کے پیسے اٹھا کے دے دے۔ صبح سے لگی ہے پڑوسیوں کی خدمتیں کرنے، کبھی انہیں ناشتہ دے رہی ہے، کبھی کھانے دے رہی ہے۔ فریج میں جو کچھ تھا لے جا کر ان کے سامنے سجا دیا اس نے، پھر دوپہر کے کھانے میں بھی ٹرے بھر بھر کر لے کر جا کر ان کے سامنے رکھتی ہے۔ ابھی مہینے کا آخری دن چل رہے ہیں، گھر میں روپے پیسے کی ویسے ہی قلت ہے، اور اس بیوی کو پڑوس کی خدمتیں کرنے سے ہی فرصت نہیں۔ رمشا کی ساس نے ایک کی 10 لگا کر عرفان کو بتایا۔ عرفان کے ماتھے پر ناگواری کے بل پڑ گئے۔ دل کا وہ بھی بالکل ماں کی طرح ہی چھوٹا ہی تھا۔ اس نے پلٹ کر رمشا کو دیکھا۔ رمشا تمہیں پتا تو تھا کہ میرے حالات آج کل ذرا تنگ ہیں، تنخواہ ملنے میں ابھی کافی وقت ہے، تم ذرا دیکھ بھال کر خرچ کرتی۔ عرفان نے ذرا سخت لہجے میں کہا، مگر تبھی اماں بولی، ارے یہ کیا دیکھ بھال کر خرچہ کرے گی، اس کو تو پڑوسیوں کا غم کھائے جا رہا ہے، اپنا گھر بار کچھ نظر نہیں آتا۔ آج بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ عرفان کی تنخواہ آ جائے تو اس میں سے کچھ پیسے اس بوڑھی دادی اور اس کی دونوں بیٹیوں کو دے دوں گی۔ نہ معلوم اس کا وہاں کیا چکر ہے جو ہر وقت وہاں گھسی رہتی ہے۔ جس دن سے دونوں میاں بیوی مرے ہیں، رمشا کا تو اپنے گھر میں دل ہی نہیں لگتا۔ عرفان کی ماں جو بولنا شروع ہوئی، رمشا ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ تو صرف نیکی میں 2 وقت کا کھانا انہیں دے آئی تھی، اس میں اتنا اعتراض کرنے والی بھلا کیا بات تھی؟ عرفان کا پارا چڑھ گیا۔ وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ تم میرے پیسے بھی انہیں دے رہی ہو؟ پہلے ہی بولا تھا کہ گھر میں اخراجات زیادہ ہیں اور پیسے کم استعمال کرو۔ عرفان چلانے لگا۔ رمشا نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، مگر عرفان قابو میں نہ آیا۔ آخر تنگ آ کر رمشا نے بھی کہا، کیسے خود غرض اور احسان فراموش لوگ ہیں آپ۔ وہ لوگ ہمارے ساتھ برسوں سے اتنے اچھے رہے ہیں، اور اب اگر ان کے اوپر کڑا وقت آیا ہے تو 2 وقت کا کھانا بھی انہیں دیتے ہوئے آپ لوگوں کی جان نکل رہی ہے۔ اتنے کم ظرف لوگوں میں رہتے ہوئے میرا تو دل گھبرانے لگا ہے۔ رمشا کے منہ سے یہ چند الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ ساس نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ ہائے ہائے، ہمیں باتیں سناتی ہے، ہمارا ہی کھاتی ہے اور ہمیں ہی آنکھیں نکال رہی ہے۔ بس یہی دن دیکھنا تھا عرفان، تو گھر سے جائے گا تو یہ مجھے جان سے مار دے گی۔ عرفان کی ماں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ اندر سے دونوں نندیں بھی نکل آئیں، وہ بھی بھابھی کے خلاف بولنے لگیں۔ رمشا ہکا بکا ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ عرفان کا پارا چڑھ چکا تھا۔ اس نے رمشا کا بازو پکڑا، اگر ایسی ہی بات ہے تو نکل جاؤ میرے گھر سے، اور جا کر انہی کے بیچ میں رہو، خود ہی کماؤ اور خود ہی انہیں کھلاؤ۔ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں مفت خوروں کو پالتا رہوں۔ ایک دھکا دیتے ہوئے عرفان نے رمشا کو گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ رمشا آدھی رات کے وقت گھر سے باہر نکل کر کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ معمولی سی بات پر اس کی ساس اور شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ اس نے پلٹ کر دائیں بائیں دیکھا، گلی سنسان تھی۔ پڑوس والے گھر سے دونوں بچیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے اپنے گھر سے ابھی تک ساس کی آہو بکا کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، مگر اب وہ ساتھ ساتھ عرفان کو دعائیں بھی دے رہی تھی۔ رمشا کا دل سلگ کر رہ گیا۔ نیکی کرنا بھی آج کے دور میں مشکل تھا۔ وہ بوجھے دل کے ساتھ خاموشی سے پڑوس کے گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کر لیے۔
سامنے ہی دونوں بیٹیاں اپنی دادی کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ کنیز کی حالت بری لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے انہیں سانس نہیں آ رہا۔ رمشا لپک کر آگے بڑھی، اس نے پانی کا گلاس بھر کر دادی کو دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ ان کی کمر سہلاتی رہی تو دادی کا سانس بحال ہوا۔ دونوں بچیاں اب خاموش ہو گئی تھیں مگر سہمی ہوئی تھیں۔ رمشا نے پیار سے انہیں اپنے پاس بلایا تو دونوں لپک کر رمشا کے پاس چلی گئیں۔ شکر ہے باجی آپ آ گئیں، ہم دونوں بہت پریشان ہو گئے تھے، ہم سمجھے دادی بھی امی ابو کے پاس چلی جائیں گی، بڑی والی بیٹی نے روتے ہوئے کہا۔ رمشا نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ فکر مت کرو، اب شاید مجھے یہیں رہنا پڑے۔ رمشا نے خود کلامی کی۔ دادی نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر جیسے بات سمجھ گئیں۔ پڑوس والے گھر سے آنے والی آوازیں تو انہوں نے بھی سن ہی لی تھیں۔ کیا آپ لوگوں نے کھانا کھایا ہے؟ رمشا نے اپنے خیالات کو جھٹکا اور دادی سے پوچھنے لگی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بیٹا، مجھ سے کھانا کہاں بنتا ہے، یہی محلے سے کبھی کوئی دے جاتا ہے تو بچیوں کو کھلا دیتی ہوں، ورنہ یہ بھوکھی ہی رہتی ہیں اور میں بھی، انہوں نے مایوسی سے جواب دیا۔ رمشا مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ فکر مت کریں، میں ابھی بناتی ہوں۔ کچن میں آلو پیاز رکھے ہوئے تھے، رمشا نے جلدی جلدی ان کے لیے کھانا تیار کرنا شروع کر دیا۔ فسادی ساس اور تنگ دل شوہر سے وہ پہلے ہی عاجز تھی، مگر آج دونوں نے جیسا کٹھور پن دکھایا تھا وہ رمشا کے دل سے بالکل ہی اتر گئے تھے۔ اس نے کھانا تیار کر کے دونوں بچیوں کے سامنے رکھا اور دادی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسے ان دونوں بچیوں سے انسیت سی محسوس ہوتی تھی، اپنا آپ ان میں نظر آتا، یوں لگتا جیسے اللہ نے اس کی اولاد کی کمی کو پورا کر دیا ہے۔ اور پھر تو رمشا نے جیسے قسم ہی اٹھا لی کہ وہ ان دونوں بچیوں کو کوئی کمی نہیں آنے دے گی۔ مگر سب سے بڑا مسئلہ تو پیسوں کا تھا۔ کمانے کا کوئی ذریعہ ان سب کے پاس نہ تھا، مگر رمشا نے اس کا حل بھی ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتے، عرفان کو رمشا کے جانے سے فرق پڑنے لگا۔ گھر جو پہلے ہر وقت صاف ستھرا رہتا تھا اب ہر وقت دھول مٹی میں اٹا ہوا رہنے لگا۔ کھانا ٹھنڈا ملتا، اکثر تو گھر میں کھانا پکا ہوا ہی نہ ہوتا، اسے واپس جا کر باہر سے کھانا پڑتا۔ تب اماں بھی شور مچا دیتی کہ صبح سے بھوکی ہوں، عرفان کو ان کے لیے بھی کھانا لانا پڑتا۔ دونوں بہنیں حد سے زیادہ ہڈ حرام اور پھوڑ تھیں، اس بات کا اندازہ تو عرفان کو اب ہو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اسے پچھتاوا ہونے لگا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ رمشا پڑوس کے گھر میں رہ رہی ہے، محلے کی عورتوں نے آ کر اسے بتا ہی دیا تھا، مگر وہ چاہتا تھا کہ رمشا خود ہی واپس آ جائے، جبکہ رمشا کا تو کوئی ایسا ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 1 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، عرفان کے سارے دھلے ہوئے کپڑے ختم ہو گئے۔ اس نے منتیں کر کے بہن سے 1 2 جوڑے دھلوائے، مگر جب استری کرنے کی باری آئی تو بہنوں نے صاف جواب دے دیا، بھائی ہمارے ہاتھوں میں درد ہوتا ہے، بھابھی کو جا کر پڑوس سے لے آئیں، پہلے بھی سارے کپڑے وہی استری کیا کرتی تھیں۔ بڑی والی بہن نے سر جھٹکا اور دوبارہ سے اندر جا گھسی۔ عرفان نے کپڑے واپس بیڈ پر پٹخ دیے۔ غیرت تسلیم کر نہیں رہی تھی کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے، خود ہی آنا ہوا تو آ جائے گی۔ عرفان نے پیر پٹخے، مگر 2 ہفتے مزید گزرے تو عرفان کی بس ہو گئی۔ بغیر استری شدہ کپڑے پہن کر نوکری پر جاتا تو سب اس کا مذاق اڑانے لگتے۔ باہر کے کھانے کھا کھا کر اس کا پیٹ خراب رہنے لگ گیا تھا۔ اب تو اماں نے بھی ڈھکے چھپے الفاظوں میں رمشا کو واپس لانے کی بات کر دی تھی۔ بھلا ان بھوکھے ننگوں کے بیچ میں رہ رہی ہے، اکڑ تو دیکھو، واپس آ کر معافی نہیں مانگی، بلکہ جیسے وہ لوگ ہیں بھوکھے ننگے خود بھی ویسے ہی بن گئی ہے۔ عرفان کی ماں نے نفرت سے کہا۔ عرفان فیصلہ کر چکا تھا کہ اب رمشا کو لے آئے گا۔ وہ دبے قدموں گھر سے باہر نکلا۔ پڑوس کا دروازہ کھلا تھا، ایک بچی گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ عرفان بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اس کا اندازہ تھا کہ سامنے رمشا برے حالوں میں نظر آئے گی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی ہوگی، گھر میں فاقوں کا راج ہوگا۔ ایسے میں وہ احسان دھرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ واپس لے جائے گا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر برآمدے میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پارسلز کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ رمشا کاپی اور پین ہاتھ میں لیے جلدی جلدی کچھ نوٹ کر رہی تھی۔ ایک موبائل اس کے کان سے لگا ہوا تھا۔ کنیز کی بڑی پوتی مزید ایک اور پارسل کو ٹیپ لگا رہی تھی، اور اس کی دادی کے پاس چند عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ گھر کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ عرفان حیران رہ گیا، یہ سب کیا تھا، یہ پارسلز کیسے تھے؟ اور تبھی اس کے کان میں 2 عورتوں کی آواز پڑی، رمشا کا آن لائن سلے سلائے کپڑے بیچنے کا کام تو خوب چل نکلا ہے،
اسے بڑی آمدنی ہو رہی ہے، وہ دادی سے کہہ رہی تھی۔ دادی نے مسکرا کر کہا، ہاں بڑی نیک بچی ہے، اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ میری بہو کی دونوں بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی ہے۔ جب سے آئی ہے گھر میں روپے پیسے کی فراوانی ہو گئی ہے، اس کا کاروبار چل پڑا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی فراقیں سلائی کر کے یہ آن لائن فروخت کرتی ہے، یہ سارے پارسل بھی اسی کے ہیں، دادی محبت سے بتا رہی تھی۔ عرفان ہکا بکا کھڑا تھا اور تبھی کھلے دروازے سے ایک چھوٹا سا لڑکا اندر داخل ہوا۔ لاؤ باجی، جتنا سامان دینا ہے دے دیں، گاڑی آ گئی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر سامان اٹھا کر بڑے بڑے کارٹنز میں رکھنے لگا۔ رمشا بڑی مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ جاتے وقت لڑکے نے جیب سے ایک چیک نکال کر رمشا کے حوالے کیا۔ یہ لیں باجی، ہماری کمپنی نے آپ سے جتنا مال خریدا ہے یہ اس کی ادائیگی ہے، مالک نے بھیجی ہے۔ رمشا نے مسکرا کر چیک اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ اس پر 50,000 روپے درج تھے۔ عرفان جھٹکا کھا کر رہ گیا، اتنی تو اس کی تنخواہ ہی نہیں تھی۔ وہ یکدم آگے بڑھا۔ رمشا اس کی آواز سنتے ہی پلٹی اور اس کے ماتھے پر ناگواری کے بل نمودار ہو گئے۔ چلو میں تمہیں گھر لینے آیا ہوں، عرفان نے کہا۔ رمشا مسکرا دی۔ اب یہی میرا گھر ہے، یہ دونوں بچیاں میری بیٹیاں ہیں، یہ بوڑھی دادی میری ماں ہے۔ میں نے ایک عرصہ آپ لوگوں کی خدمت کی، مگر کسی نے مجھے اپنے دل میں جگہ نہیں دی، مگر صرف 1 مہینہ ان کی خدمت کرنے کے بعد اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ کی بھی نہیں، رمشا نے بیزاری سے کہا۔ عرفان نے اس کی بہت منت سماجت کی مگر رمشا واپس آنے پر تیار نہ تھی۔ اس کا کاروبار جم چکا تھا، 2 چھوٹی بچیوں کی صورت میں اسے بیٹیاں مل گئی تھیں، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ عرفان خالی ہاتھ گھر واپس آیا، ساس دروازے پر کھڑی تھی۔ لایا نہیں رمشا کو؟ بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے، ساس نے پوچھا تو عرفان بیزار ہو گیا۔ ابھی تو اماں ناشتہ کروایا تھا آپ کو۔ وہ تنگ ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ گرد سے اسے کھانسی ہونے لگی، گھر کا برا حال تھا، مگر وہ جانتا تھا اس نے اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے کھو دی ہے۔